اسے آئے کئی مہینے گزر گئے تھے۔ اب اس نے باپ کے ساتھ تھوڑا تھوڑا کام کرنا شروع کر دیا تھا۔ وہ بہت زیادہ کھانے، بہت زیادہ سونے لگا تھا۔ اس پر ایک بے نام سا غصہ چھایا رہتا تھا۔ وہ یہ دیکھ کر جھنجھلا جاتا کہ وہ دن بدن کاہل اور پیٹو ہو رہا ہے۔ اس کا باپ کہتا تھا کہ گرمی کے موسم میں نیند زیادہ آتی ہے اور صحت کے لیے مفید ہوتی ہے۔ کبھی کبھی کھیتوں میں کام کرتے ہوئے وہ کہتا، تم اپنی دکان کیوں شروع نہیں کرتے ہو بابا؟ دکان ڈال لو، میں بھی دکان پہ کام کروں گا۔ ایسے وقتوں میں نیاز بیگ کی آنکھوں سے خوف ظاہر ہوتا، لیکن پھر جلد وہی پاگل پن کا خلا خوف کی جگہ لے لیتا۔ ہاں ہاں، کسی روز دکان شروع کر دیں گے، مگر زمین کا کام بھی اچھا ہے، ہم زمین کا ہی کھاتے ہیں۔ پھر نعیم بڈھے کو سمجھاتا، ہر وقت لڑتے رہنا بھی اچھا نہیں، لوگوں کی نظروں میں عزت جاتی رہتی ہے۔ عورتوں کے ساتھ سلوک سے رہا کرو اور گالیاں مت دیا کرو۔ نیاز بیگ غصے میں چیخنے لگتا، تم مجھے سبق دینے آئے ہو؟ اپنی عقل اپنے پاس رکھو۔ 3 دن نیاز بیگ ان کے ساتھ کھانا کھاتا، 3 دن دوسری عورت کے ساتھ۔ صرف وہی 3 روز کھانا اچھا پکتا جب گھر کا مالک مہمان ہوتا، باقی 3 دن روکھا سوکھا کھانے کو ملتا۔ ایاز بیگ کے کئی خط آئے جن کا نعیم نے کوئی جواب نہ دیا۔ ایک روز وہ مہندر سنگھ کے ساتھ گھوڑ دوڑ کا مقابلہ کر کے لوٹ رہا تھا کہ جوہڑ کے کنارے اسے ایاز بیگ کا معتمد خاص ملا۔ وہ ایک وزادار سا بڈھا تھا جو دہلی میں رہتا تھا۔ نعیم کو دیکھ کر اس کے سوکھے سے چہرے پر رونق آ گئی اور وہ گھوڑے کے ساتھ ساتھ بھاگنے لگا۔ میں آپ سے ملنے آیا ہوں بھیا، میں آپ کے گھر بھی گیا تھا۔ نعیم نے گھوڑا روک لیا۔ پھر چودھری نے مجھے گالیاں دی جناب، اور جان سے مار ڈالنے کی دھمکی دی۔ نعیم خاموش رہا۔ آپ کے چچا نے آپ کو بلایا ہے بھیا، وہ بہت فکر مند ہیں، 6 بار دلی آ چکے ہیں اس دوران۔ صحت کیسی ہے چچا کی؟ یوں صحت تو ٹھیک ہے، مگر آپ نہ گئے بھیا تو خراب ہو جائے گی۔ نعیم کے سینے میں کوئی بھاری شے تیرتی ہوئی نیچے کی طرف اتری۔ اس نے پوچھا، سب لوگ کیسے ہیں؟ سب ٹھیک ہیں بھیا، ٹھاکر درشن سنگھ کا انتقال ہو گیا، روشن محل کے پرویز میاں ولایت چلے گئے۔ نعیم گھوڑے کی پشت پر بیٹھا بے خیالی سے اس کے چہرے کو دیکھتا رہا۔ دفتن نفرت اور غصے کا طوفان اس کے اوپر سے گزرا اور وہ بازو سے پیچھے کی طرف اشارہ کر کے چیخا، تم چلے جاؤ، میں نہیں جاؤں گا۔ یہ کہہ کر گھوڑے کی پسلیوں میں ایڑ مارنے لگا۔ وہ ابھی زیادہ دور نہ گیا تھا کہ پیچھے سے نیاز بیگ کی آواز سن کر وہ رک گیا۔ نیاز بیگ گالیاں دیتا آ رہا تھا اور مخصوص انداز میں ایک ٹانگ پر ناچ رہا تھا۔ جا حرامزادے نوکر، میرا بیٹا نہیں جائے گا، جا کر اسے کہہ دے کہ وہ میرے باپ کے نطفے سے نہیں ہے، وہ جلاہا ہے اور تو ایک جلاہے کا نوکر ہے، جا دفع ہو جا۔ معتمد خاص جو ایک مسکین سا وزادار سا آدمی تھا، پہلے ششتر کھڑا دیکھتا رہا، پھر اپنی ذلت کا خیال کر کے ایک دم گرم ہو گیا اور رک رک کر بولا، آپ اس کی زمین سے نہیں کھاتے؟ آپ کی کہاں ہے؟ کہاں ہے؟ حساب کیجئے۔ نعیم نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور معتمد کے سر پہ جا چڑھا۔ معتمد گر پڑا، پھر اٹھا اور پوری قوت سے بھاگنے لگا۔